أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ عنکبوت کی آیات ہیں. 21واں پارہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. فرمایا اللہ رب العزت نے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ آپ رسول ہیں اللہ کے، اس لیے جو کتاب آپ پر وحی کی گئی ہے، آپ تبلیغ کے واسطے اس کو لوگوں کے سامنے پڑھا کیجیے، اور زبانی تبلیغ کے ساتھ ساتھ عملی تبلیغ بھی کیجیے کہ دین کے کام ان کو عمل کر کے بتلائیے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن پاک آپ پر اللہ نے نازل کیا اور اللہ نے یہ وحی کے ذریعے اتارا. اس کتاب کو آپ لوگوں کو پڑھ کر بھی سنائیے، اس کتاب پر لوگوں کو عمل کر کے بھی دکھلائیے. دونوں چیزوں سے بات بنتی ہے، عمل بھی کر کر دکھلائیے، پڑھ کر بھی دکھلائیے. اور خاص طور پر یوں تو پوری شریعت کے بارے میں حکم ہے کہ آپ اللہ کے جو قرآن کے ذریعے اللہ نے احکامات دیے ان کو لوگوں کو بتائیے بھی اور عمل کر کے دکھائیے بھی. لیکن دو چیزوں کا خاص طور پہ نام لیا اللہ رب العزت نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ دو چیزیں خاص ہیں. ایک ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز پڑھیے، نماز کو قائم کیجیے. تو فرمایا کہ ایک ہے نماز کا پڑھنا اور ایک ہے قرآن پاک کا پڑھنا. اتل ما اوحی الیک من الکتاب، پڑھیے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اللہ کی کتاب، اس کو پڑھیے، نماز کو قائم کیجیے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز یہ برائیوں سے بھی روکتی ہے اور منکرات سے بھی روکتی ہے. جب پچھلی جو آیات گزری ہیں ان تمام آیات میں انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی امتوں کا ذکر تھا، جن میں بڑے بڑے سرکش کفار کا بھی ذکر آیا اور ان پر اور ان کی قوم پر طرح طرح کے اللہ کے عذابوں کا ذکر بھی آیا. ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے تسلی بھی دی ہے. انبیاء کرام جتنے بھی پہلے گزرے ہیں انہوں نے مخالفین کی کیسی کیسی تکلیفوں کے اوپر صبر کیا ہے. تو ان آیات میں اس بات کی تلقین ہے کہ
کہ دعوت اور تبلیغ کے کام میں اور دین کے کام میں انسان کو کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اللہ کے دین کا کام چلتا رہتا ہے۔ ہم نے کیسے کیسے واقعات پڑھے، انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کتنی تکلیفوں کا شکار ہو گئے، کتنے مسائل کا شکار ہو گئے، لیکن جو مشن، جو کام اللہ نے ان کے حوالے فرمایا، انہوں نے اپنے کام میں لگے رہے، اپنے کام سے پیچھے ہٹے نہیں۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ دیکھیے، جو وحی آپ کی، جو کتاب اللہ کی آپ کی طرف بطور وحی کے نازل ہوئی، اس کتاب کو آپ لوگوں کو پڑھ کر بھی سنائیے، عمل کر بھی دکھلائیے، اور نماز بھی خاص طور پر قائم کر کے دکھلائیے، پڑھ کر دکھلائیے۔ اس آیت میں اللہ تعالی کی طرف دعوت کا ایک بڑا مختصر ایک نسخہ بتلایا گیا، دعوت الی اللہ کا ایک بڑا مختصر نسخہ بتلایا گیا، جس پر عمل کرنے سے انسان پورے دین پر عمل کرنے کے راستے کھل جاتے ہیں۔ کوئی آدمی چاہے کہ میں پورے دین پر عمل کروں تو اس کا راستہ کھلتا ہے اس مختصر سی آیت کے اوپر عمل کرنے سے، اور جو بیچ میں رکاوٹیں حائل ہوتی ہیں وہ رکاوٹیں بھی اللہ تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں۔ آسان تو نہیں ہوتا اپنے مزاج کو بدلنا، اپنی عادت کو بدلنا، اپنے ماحول کے اندر رہ کر ایسے کام کرنا جو گرد و پیش میں کوئی نہ کر رہا ہو، آسان کام نہیں ہوتا۔ تو جو رکاوٹیں پیش آتی ہیں وہ بھی دور ہو جاتی ہیں۔ اس قرآن کریم کے بتائے ہوئے نسخے کے مطابق اس کے کل 2 حصے ہیں، 2 جز ہیں، ایک تلاوت کلام پاک اور دوسرا نماز کا قائم کرنا، نماز کی اقامت۔ ایک تلاوت کلام پاک اور ایک نماز کو قائم کرنا۔ یہاں اس جگہ پر تو مقصود یہی ہے کہ لوگوں کو ان دونوں چیزوں کا پابند بنایا جائے، ایک نماز کا اور دوسرے تلاوت کا۔ لیکن جب کوئی بڑا کسی کام کو خود کرے تو چھوٹے خود بخود اس کام کو کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے ترغیب اور تاکید کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں چیزوں کا حکم سب سے پہلے دیا گیا کہ آپ یہ کام کیجئے۔ آپ تو خود صاحب قرآن ہیں، قرآن پاک آپ پر نازل ہو رہا ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، نبی آخر الزمان ہیں، خاتم تمام رسولوں کی رسالت اور نبوت کا اختتام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو رہا ہے، خاتم الانبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ کیوں حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ یہ حکم اس لیے دیا تاکہ امت کو اس پر عمل کرنے کی زیادہ رغبت ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تعلیم سے ان کو خود عمل کرنا بھی آسان ہو جائے۔ میں نے جیسا عرض کیا کہ سب سے بڑے نبی ہوتے ہیں اس دنیا میں، جب ان کو حکم ہوگا وہ نبی خود عمل کریں گے تو دوسرے دیکھنے والے خود زیادہ عمل کریں گے۔ ان میں تلاوت قرآن تو سب کاموں کی روح اور اصل بنیاد ہے، اصل چیز کلام پاک ہے۔ تمام احکامات کی بنیاد، تمام احکامات، سب سے پہلی چیز توحید نکل رہی ہے، بنیاد توحید ہے، ایمان ہے، اسلام ہے۔ اس ایمان اور اسلام کے بعد پھر دوسرے احکامات شروع ہو رہے ہیں، لیکن بنیاد کیا ہے؟ کلام پاک۔ یہی آسمانی کتاب ہے، یہی آخری اللہ کی کتاب ہے، قیامت تک رہنے والے احکامات اللہ رب العزت نے اس میں بیان فرمائے۔ تو اس لیے یہ قرآن اصل الاصول ہے، سب سے بنیاد ہے۔ دوسری چیز جس کا خاص طور پر حکم دیا وہ ہے نماز کو قائم کرنا۔ اب یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ دوسرے فرائض بھی ہیں، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، لیکن ان کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نماز کے بارے میں کیوں کہا گیا کہ آپ نماز پڑھ کر دکھلائیے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ تمام فرائض میں سب سے افضل ترین اور اہم ترین چیز نماز ہے، کیونکہ دیگر جتنے فرائض ہیں
وہ کوئی زندگی میں ایک مرتبہ ہے اور کوئی سال میں ایک مرتبہ ہے. روزہ سال میں ایک مرتبہ ہے. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ عام دنوں میں حکم ہو کہ عام لوگوں کو روزہ رکھ کے دکھائے. زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ، وہ بھی کسی کسی پر، صاحب نصاب پر. ہر ایک آدمی کے اوپر تو زکوٰۃ نہیں ہے. حج زندگی میں ایک مرتبہ، اور وہ بھی اس آدمی پر جس کے اوپر حج فرض ہو. جس کے اوپر حج فرض ہی نہیں ہوا اس کے اوپر حج ہے ہی نہیں. تو نماز ایک ایسا فریضہ ہے جو دن میں 5 مرتبہ آتا ہے. ایک واحد فرض عبادت وہ ہے جو دن میں 5 مرتبہ انسان کے اوپر لازم ہوتی ہے. اس لیے حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نماز اہم ترین عبادت ہے، اس کو پڑھ کر دکھلائیے. ایک تو اس وجہ سے کہ دن میں 5 مرتبہ یہ نماز فرض ہوتی ہے. دوسرے اس وجہ سے کہ جو کوئی انسان نماز قائم کرتا ہے وہ نماز اس کو 2 چیزوں سے روکتی ہے جو کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز روکتی ہے برائیوں سے، گناہوں سے، فحش کاموں سے. فحش کام کس کو بولتے ہیں؟ وہ ان کاموں کو کہتے ہیں کوئی بھی بری بات یا کوئی بھی برا کام جس کی برائی، جس کی خرابی تمام انسانوں پر یکساں واضح ہو. ہر آدمی اس کو برا سمجھتا ہو. چوری، ڈاکہ، گالی دینا، گندی باتیں کرنا، ہر مسلک، ہر مذہب، ہر جگہ کے اوپر وہ چیز بری ہے. کوئی بہت سارے جو گناہ کبیرہ ہیں وہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس امت کے اندر حرام تھے، بلکہ پچھلی امتوں کے اندر بھی حرام تھے. تمام ادیان میں حرام تھے. چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، شرابیں پینا اور سود کھانا اور یہ زنا کرنا، یہ سارے کام جو تھے تمام ادیان میں حرام ہے، کسی مذہب میں جائز نہیں ہے. تو اس کی برائی تو آج کی نہیں ہے، اس کی برائی تو کیسی ہے؟ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. تو اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ نماز جو ہے یہ ان برائیوں سے روکتی ہے جو گندی کام ہے، برے کام ہے، فحش کام جس کو ہم کہتے ہیں. اور نماز منکرات سے بھی روکتی. تو فحش کام کیا ہو گئے؟ ہر ایسے برے کام جس کا کرنا یا جس کا کہنا، جس کی برائی کھلی ہوئی ہو، ہر عقل والا انسان، خواہ مسلمان ہو خواہ کافر ہو، وہ اس کو ناجائز سمجھتا ہو، برا سمجھتا ہو. اور منکر ان کاموں کو کہا جاتا ہے جن کاموں کے ناجائز اور حرام ہونے پر اہل شریعت کا اتفاق ہو، کسی کا اختلاف نہ ہو. ان کو کہتے ہیں منکر. تمام وہ ناجائز اور حرام کام جس کے ناجائز اور حرام ہونے پر تمام علماء، فقہاء، علماء، مفتیان متفق ہیں کہ یہ کام حرام ہے، کسی کا اختلاف نہیں. جب یہ بات ہے تو نماز سے 2 چیزیں رک گئی، برائیوں سے رک گئے جس کو کہ تمام انسان برے سمجھتے ہیں. چوری، ڈاکہ، یہ وہ سب چیزیں اس میں آ گئی، قتل. اور منکر سے وہ چیزیں آ گئی جس کو کہ تمام علماء جس کو ناجائز اور حرام کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا، اس سے ایک مسئلہ سمجھ لیجیے گا بات کو. یہ ایک جملہ مشہور ہے کہ اختلاف العلماء رحمہ، علماء کا اختلاف رحمت ہوتا ہے. اس کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں کہ جو علماء کی یعنی علماء کے اختلاف کا مطلب کیا ہے؟ علماء کے اختلاف کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی ایک بات کے اوپر اس کو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو حکم کلام پاک میں آیا اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہوتا، حلال ہونے کا حکم ہو یا حرام ہونے کا، وہ متفقہ بات ہے. یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کو 2 ٹوک لفظوں میں منع کر دیا یا اجازت دے دی، وہ ٹھیک ہو گیا، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہوتا. اختلاف وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا، قرآن بھی خاموش، حدیث بھی خاموش، اور مسئلہ سامنے ہے. تو کیا کریں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی مسئلہ ایسا آ گیا، نہ کلام پاک میں کوئی حکم ہے،
نہ احادیث میں کوئی حکم ہے، یا دونوں طرح کے عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، تو ایسے موقع کے اوپر علماء میں اختلاف ہو جاتا ہے کہ اب اس کا کوئی حکم ڈھونڈے، مسئلہ تو سامنے، حکم ڈھونڈنا پڑتا، کرے کیا؟ یہ اختلاف ہو جاتا ہے۔ اختلاف یہ ہوتا ہے کہ یہ کام جائز ہے ناجائز ہے۔ اب ایسے موقع کے اوپر شریعت کے جو دلائل ہوتے ہیں ان پر غور کرتے ہیں علماء اور مجتہدین، جو اصول ہیں فقہا کے ان کے اوپر غور کرتے ہیں، پھر کسی کو وہ چیز جائز لگتی ہے، کسی کو ناجائز لگتی ہے، یہ ہوتا ہے اختلاف۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اختلاف العلماء رحمہ۔ جب علماء کا اختلاف ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی چیز کے حرام ہونے کے اوپر شدت نہیں ہے، کوئی کر سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ اب جیسے بعض چھوٹے اختلافات ہوتے ہیں ہمارے ہاں، بلا وجہ لوگوں نے اس کو بڑا بنا لیا ہوتا ہے، تو بلا وجہ کا اختلاف ہے، وہ ہمارے اپنے گرد و پیش اور ماحول کی بات ہوتی ہے۔ جیسے زور سے آمین کہنا کوئی بری بات نہیں، کیا مسئلہ ہے؟ آمین بالجہر، زور سے آمین کہنا، جب ہم حرمین شریفین حاضری ہوتی ہے وہاں سب لوگ زور سے آمین کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں عمل ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے آمین بھی کہا، نہیں بھی کہا۔ اب اختلاف اس میں ہو گیا کہ افضل کون سا طریقہ ہے، آہستہ کہنا کہ زور سے کہنا؟ ثابت دونوں طریقے ہیں، کوئی جو بھی عمل کر لے گا جائز ہوگا، کسی کو آپ برا نہیں کہہ سکتے۔ کسی نے کہہ دیا تو آپ کہیں بھائی غلط کیا، کیوں کیا تم نے؟ کیونکہ کوئی سوال نہیں ہے۔ ہاں یہ اختلاف ہوا کہ افضل طریقہ کون سا ہے۔ اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ کہ آہستہ کہنا ہے، دوسرے حضرات کا کہنا ہے کہ زور سے کہنا، لیکن لڑنا کسی صورت میں جائز نہیں، لڑنا سب کے نزدیک حرام ہے۔ اس بنیاد کے اوپر لڑنا کہ جناب لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے سے الجھ رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں، بالکل غلط ہے۔ بھائی دونوں طریقے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی شریعت کے بہت سارے مسائل آتے ہیں۔ سود کے مسئلے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو سود کی تعریف بیان کی کہ قرض کے اوپر جو بھی اضافی رقم لی جائے، منافع لیا جائے، وہ سود ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئی چیز بیان فرمائی، نئی تعریف بیان فرمائی سود کی۔ وہ 6 چیزوں کا نام لیا، سونا، چاندی، نمک، جو، گیہوں اور یہ کھجور۔ ان 6 چیزوں کا نام لے کر فرمایا کہ ان کی خرید و فروخت کرنا ہوگی تو برابر برابر ہوگی، ذرا سی کمی بیشی اس کے اندر ناجائز ہوگی۔ جو بات میں کہہ دی اس میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ مسئلہ یہ پیش آیا کہ 6 چیزوں کے علاوہ کا کیا حکم ہے؟ 6 چیزوں کا تو نام لے دیا، فروٹوں کا نام نہیں لیا، بہت ساری سبزیوں کا نام نہیں لیا، دال اور چاولوں کا نام نہیں لیا، ان کے اندر کیا کریں گے؟ اب یہ مسئلہ آ گیا۔ اب اس میں فقہاء کا اختلاف ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، امام شافعی کا ایک قول ہے، امام مالک کا ایک قول ہے۔ یہ ہے علماء کا اختلاف، جو دلائل کی بنیاد پر ہوتا ہے، احادیث کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور سب حق بات کا اصل مسئلہ ڈھونڈنے کے لیے اختلاف کرتے ہیں۔ یہ اختلاف۔ ایک اور مثال دے دیتا ہوں۔ ایک عورت ہے، اس کا شوہر غائب ہو گیا، جس کو کہتے ہیں مفقود الخبر، پتہ نہیں چلا کہاں چلا گیا، زندہ ہے، مردہ ہے، کوئی اطلاع نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، کوئی اطلاع نہیں ہے، بالکل ختم، کوئی نام و نشان نہیں۔ اب وہ عورت کیا کرے؟ اس کا نکاح دوسری جگہ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ کتنے عرصے تک وہ عورت انتظار کرے گی؟ اس کا ذکر کلام پاک احادیث میں نہیں آتا، قرآن پاک میں نہیں آتا کہ ایسی عورت کتنے عرصے انتظار کرے گی۔ اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کوئی اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، اس کی زندگی نہیں برباد کی جا سکتی۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ فوراً دوسری جگہ پر نکاح کر لو۔ اب یہ اختلاف، کسی نے کہا اتنے سال، کسی نے کہا اتنے سال، کسی نے کہا اتنے سال۔ آخر میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے اوپر سب نے اتفاق کیا، انہوں نے کہا کہ 4 سال وہ عورت انتظار کرے گی، 4 سال تک انتظار کرے، کوئی خبر آ جائے زندہ ہونے کی یا مردہ ہونے کی، اور اگر پتہ چل گیا کہ اس کا کوئی عطا پتہ نہیں چلا، اس عورت کا دوسرا نکاح کرنا کیا ہوگا؟ وہ حلال ہوگا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ در حقیقت بہت سارے موقعوں پر اختلاف جو علماء کا ہوتا ہے
وہ علماء کا اختلاف دلائل کی بنیاد پر ہوتا ہے، ایک کے نزدیک جائز ہے، دوسرا اس کو منع کرتا ہے، تو جہاں کہیں کوئی فقہی مسئلہ، کوئی شرعی مسئلہ اگر فقہا کا اس میں اختلاف ہو، کسی ایک جانب کا منکر اور حرام نہیں کہو، اس کو منکر نہیں کہا جا سکتا۔ منکر کا مطلب کیا ہے؟ منکر کا مطلب یہ ہے کہ وہ شریعت کا مسئلہ جو سب کے نزدیک حرام ہے، کوئی اس کے شراب پینا سب کے نزدیک حرام، جوا کھیلنا قرآن پاک نے اس کو منع کر دیا، کوئی سب کے نزدیک حرام ہے، تو اس کو فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو فرمایا کہ آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ نماز پڑھیں، تلاوت کریں اور نماز پڑھیں۔ تلاوت کا دو مطلب ہیں، ایک تلاوت زبان سے اور ایک تلاوت عمل کر کے۔ ہمارے ہاں لوگ قرآن پاک کی تلاوت تو خوب کرتے ہیں، الحمدللہ جن کو توفیق ہوتی ہے، لیکن مطلب نہیں پتا ہوتا، مطلب کیا ہے؟ مطلب اس لیے نہیں پتا ہوتا کہ کبھی کوشش ہی نہیں کی، کبھی کوشش ہی نہیں کی مطلب جاننے کی، بس پڑھتے تو ہیں، وہ بھی ثواب سے خالی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، ثواب سے خالی نہیں ہے، برکتوں سے خالی نہیں ہے، یقیناً اس کے بڑا اجر و ثواب ہے، بہت بڑا اس کا ثواب ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم یہ ہو رہا ہے کہ آپ قرآن کریم پڑھیے، یعنی زبانی بھی پڑھیے، عمل کر کے بھی دکھلائیے۔ یہی تو تعلیم ہے، دین اسی سے پھیلتا ہے۔ لوگ صحابہ کرام کی صرف نمازیں نہیں دیکھتے تھے، لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طرز عمل کو دیکھتے تھے۔ دوسری چیز نماز پڑھنا کا حکم دیا، جس کے 2 فائدے بیان فرمائے کہ نماز کے 2 فائدے ہیں، ایک منکرات سے روکنا اور ایک فحش چیزوں سے روکنا۔ تو نماز تو سب سے پہلی چیز جو تلاوت کلام پاک کی بیان فرمائی، اس کا حاصل یہ نکلا کہ ہر انسان کے اوپر لازم ہے کہ تلاوت کرے، زبانی بھی اور عمل بھی کرے۔ نہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ کے اخلاق وہ تھے جو قرآن پاک کے اخلاق، جن باتوں کا قرآن پاک نے حکم دیا وہ اخلاق تھے آپ۔ پھر ام المومنین رضی اللہ عنہ دوسری جگہ پر فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہ ہمارے جب وہ گھر میں تشریف لاتے، کانا یحلب شاتہ، وہ اپنی بکری کا دودھ خود نکال لیا کرتے تھے، ویخصف نعلہ، اپنے جو ہے وہ جو کپڑے ہوتے تھے وہ ان کو خود ہی دھو، ویغسل ثوبہ، اپنے کپڑوں کو خود ہی دھو لیا کرتے تھے، ویخصف نعلہ، جوتا کہیں سے ٹوٹ ٹاٹ گیا تو اس کو خود ہی مرمت کر لیا کرتے تھے، اور اپنے کپڑوں کو کوئی ٹھیک ٹھاک کرنا ہوتا تھا اس کو خود ہی اپنے ہاتھ سے ٹھیک ٹھاک کر لیا کرتے تھے۔ خلاصہ یہ کہ اپنے گھر کے اندر آ کے اپنے جو کام دھندے ہوتے تھے ایک انسان کے، وہ اپنے ہاتھوں سے خود ہی نمٹاتے تھے۔ لیکن فرماتی ہیں کہ جب اذان کا وقت ہوتا تھا، مر کأن لم یعرفنا، اس طرح چلے جاتے تھے جس طرح ہم کو پہچانتے بھی نہ ہو۔ تو گھر میں ہے تو ایک عام انسان کی اور ایک عام فرد کی طرح گھر کے اندر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہے، اور جب اللہ کی طرف سے منادی کی پکار آئی، اذان کی آواز آئی تو اٹھ کر چلے گئے۔ یہ قرآن پاک کی تعلیم کا جو حکم دیا، دیکھیے تعلیم تو امت کو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس لیے ہے کہ آپ عمل کریں گے تو امت ہی عمل کریں گے۔ قرآن پاک کی بنیادی تعلیم کے 2 حصے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک قرآن پاک کو پڑھنا اور دوسرا اس پر عمل کرنا۔ قرآن پاک کو پڑھنے کا مطلب ہے اس طرح پڑھنا جو تجوید سے پڑھنے کا حق ہے۔ ہمارے ہاں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ انگریزی زبان سیکھنے کا تو اتنا ذوق ہے کہ ٹیوشن سینٹروں میں بھی جا رہے ہیں، کتابیں بھی پڑھ رہے ہیں، اسکولوں میں بھی پڑھ رہے ہیں، راتوں کو بھی پڑھ رہے ہیں، ٹیپ ریکارڈر بھی سن رہے ہیں کہ جناب ترجمہ ہمارا تلفظ ہمارا صحیح ہو جائے، لینگویج سینٹر بھی جوائن ہو رہے ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے۔ لیکن کوئی برائی کی بات نہیں اگر انسان اچھی نیت سے یہ کام کرے، لیکن قرآن پاک جو اللہ نے نازل فرمایا، جو ہمارے لیے
دین اور دنیا کی کامیابیوں کا ذریعہ ہے. دین اور دنیا کی کامیابیوں کا مدار اس کلام پاک پر ہے. کتنے فائدے ہم قرآن پاک سے اٹھاتے ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا. کیا کون کون سی دعائیں ہم پڑھتے ہیں، کتنی برکتیں ہم کلام پاک سے ہم وقت لیتے ہیں. اور آخرت میں جو نور ہوگا وہ تو ہوگا، لیکن اس کلام پاک کو ہم صحیح نہیں پڑھ پاتے. اس لیے نہیں پڑھتے کہ کبھی سیکھا ہی نہیں، کوشش ہی نہیں کی. پتہ نہیں قاری صاحب سے کبھی پڑھ لیا ہوگا رات کو بیٹھ کر تھوڑی تھوڑی دیر، اس سے کہاں کلام پاک صحیح ہوتا ہے. یہ تو وقت لگانے سے صحیح ہوتا ہے، کئی گھنٹے روزانہ لگانے سے صحیح ہوتا ہے. ہماری بادری زبان تو نہیں ہے، وہ ہمیں صحیح نہیں آتی. تجوید ہمیں صحیح نہیں آتی. تجوید اسی کو صحیح آتی ہے جو باقاعدہ کسی مدرسے میں جا کر استاد کے پاس بیٹھ کر پڑھتا ہے. کوشش کرے گا صحیح ہو جائے گا، کوشش کریں گے نہیں تو صحیح کہاں سے ہوگا. اپنے آپ کو بھی صحیح کرنا چاہیے اس معاملے میں، اپنے بچوں کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی کلام پاک کی تعلیم کا اہتمام کرنا چاہیے. دیکھیے ہمارے ہاں تعلیم تو ہے لیکن اہتمام نہیں ہے. میں بار بار یہ بات کہتا رہتا ہوں اپنے بھائیوں سے کہ تلاوت کلام پاک کا پڑھتے تو ہیں لیکن اہتمام نہیں ہے سیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے تجوید کے ساتھ، اس کے لیے محنت کرنی چاہیے. دوسرا کلام پاک کا ترجمہ سیکھنا چاہیے، مطلب سیکھنا چاہیے اس نیت سے تاکہ عمل ہو. آج اس پورے معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیے ہمیں جو مار پڑ رہی ہے وہ مار کس بات کی پڑ رہی ہے؟ اس بات کی مار پڑ رہی ہے کہ ہم نے قرآن پاک کا نہ مطلب سیکھا، نہ مفہوم سیکھا، نہ عمل کیا. ہمارا معاشرہ یکسر خالی ہو گیا کلام پاک کے ان چیزوں سے. آپ دیکھیے معاشرے میں عمل ہے کہاں؟ جب ہم عمل ہی نہیں کریں گے، جس کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں آپ عمل کیجئے. صحابہ کرام نے عمل کیا، صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں کو اس میں ڈھالا ہے، اپنے حکومتوں کے نظام کو اس میں ڈھالا ہے. پوری دنیا کی باغ ڈور صحابہ کے ہاتھ میں تھی. آپ دیکھ لیجئے پوری امت کی باغ ڈور، مملکتوں کی باغ ڈوریں ان صحابہ کرام کے ہاتھوں میں تھی. آج یورپ کا ہم دم بھرتے ہیں. آپ دیکھیے یورپ کے اوپر، پورے یورپ کے اوپر مسلمانوں کی حکمرانی رہی ہے. اور یہ مسلمان کہاں سے اس کو کنٹرول کرتے تھے؟ خلافت عثمانیہ سے. استنبول ان کا مرکز تھا، قسطنطنیہ ان کا مرکز تھا. اس لیے کہ مسلمانوں کا پورا نظام قرآن کے مطابق بنا ہوا تھا. اللہ نے، کسی نے کیا عجیب جملہ کہا کہ یہ صحابہ اکرام مکہ مکرمہ سے نکلے تو اونٹوں کی مہارے تھامے ہوئے تھے. دیکھتے ہی دیکھتے قوموں کی مہارے اور باگڈورے ان کے ہاتھوں میں آ گئے. اس لیے کہ قرآن کے اوپر عمل تھا. لوگ ان کو دیکھتے تھے کہتے تھے کہ یہ تو انسان ہی عجیب ہے، یہ کوئی اور مخلوق ہے. ان کے اخلاق، ان کا کردار، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، اس لیے کہ ان کے اخلاق وہ تھے جو قرآن پاک کے اخلاق تھے. آج ہم نے وہ قرآن پاک کے اخلاق کو سیکھا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں. پڑھنے والوں کا ہی مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ پڑھ کیوں رہے ہیں، کون سی دنیا کے لوگ ہیں جو قرآن پاک کے اخلاق پڑھ رہے ہیں. ان کا مذاق اڑانا، اپنے آپ کو تو سیکھنا دور کی بات ہے. آج نتیجہ کیا ہے کہ آج ہماری حکومتوں کا قانون کوئی اسلامی قانون نہیں، الا ماشاء اللہ. آج ہمارے ہاں بازاروں کے بازار سب انہی یہود و نصرانیوں کے اصول ضابطوں پر چلتے، سارے نظام حرام اور ناجائز ہیں. آپ بتائیے کون انسان سکھ سے ہمارے؟ کسی کو عدالت سے واسطہ پڑ جائے تو آنسوؤں سے روتا ہے، کسی کو بازاروں سے واسطہ پڑ جائے آنسوؤں سے روتا ہے. اس لیے کہ معلوم ہے کہ کہیں دین کا گزر نہیں. دین کا کیوں گزر نہیں ہے؟ اس لیے کہ کوئی دین سیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں. آپ سیکھیں، عمل کریں، اپنے اخلاق کو اس کے مطابق بنائیں. آپ دیکھیے کس طرح آپ کے اور پوری دنیا کے اندر باگڈورے مسلمانوں کے ہاتھوں میں آتی ہیں. آج کیوں مسلمان اتنے دور چلے گئے؟ اس لیے کہ خود اپنے قرآن کو چھوڑ بیٹھے. قرآن پاک کا پڑھنا ایک چیز ہے اور اس کا سمجھنا دوسری چیز ہے، اس پر عمل کرنا تیسری چیز ہے. ان سب باتوں کا حکم دیا جا رہا ہے قرآن پاک کی اس آیت میں کہ اپنے اتلو ما اوحی من الکتاب، آپ پڑھیے اس چیز کو جو اللہ کی کتاب آپ پر نازل کی گئی. واقم الصلاۃ، نماز کو قائم کیجیے. نماز کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ دو فائدے ہوتے ہیں. ایک فائدہ ہوتا ہے فحش کاموں سے رکنا، برائیوں سے رکنا، گندی چیزوں سے رکنا.
دوسرا فائدہ ہوتا ہے منکرات سے رکنا، ان حرام اور ناجائز کاموں سے رکنا جو ہر قوم و مذہب کے اندر ناجائز ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی اس بات کی تلقین فرمائی، اس بات پر عمل کیا، قرآن پاک کی تعلیم پر اور نماز پر۔ نماز پڑھنے کا مطلب کیا ہے یہ سمجھ لیجیے بات۔ نماز پڑھنے کا مطلب ہے ان تمام شرائط اور قواعد کے مطابق نماز پڑھنا جس کا حکم شریعت نے کیا، کپڑے پاک ہوں، باوضو ہو۔ فقہاء کرام نے منع لکھا ہے گندے کپڑوں میں نماز پڑھنا۔ بات سے بات نکل رہی ہے اس بات جس کو عربی کی زبان میں کہتے ثیاب بزلہ، ایسے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا جو کہ آپ ان کو پہن کر کسی اچھی مجلس میں جا سکیں۔ آپ کو گھر سے باہر نکلتے ہوئے شرم آ رہی ہے، جیسے رات کا نائٹ لباس ہے، مثال کے طور پہ مثال دیتا ہوں، نائٹ سوٹ ہے، آدمی وہ ایسا نائٹ سوٹ بناتا ہے یا پہنتا ہے کہ اس کو اگر کہیں باہر کسی سے ملنے جانا پڑے یا کوئی معزز لوگ آ جائیں تو کیا وہ اس لباس کے اندر جا کر ملے گا؟ نہیں ملے گا نا۔ تو اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوگا؟ اللہ کیا اس قابل ہے کہ اس کے سامنے آپ اس طرح کے حلیے میں آئیں؟ اسی لیے علماء نے لکھا کہ یہ جو ٹوپیاں ہمارے ہاں مسجدوں میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، کوئی نیلی پیلی کون کون سے رنگوں کی رکھی ہوئی ہیں جس کو پہن کر آپ 2 قدم بھی نہیں باہر نکل کے جا سکتے، سب نے لکھا کہ مکروہ ہے یہ۔ اس لیے ہمارے سب علماء منع فرماتے ہیں مسجدوں میں ٹوپیاں نہ رکھو۔ ٹوپی ایک معزز چیز ہے جس کو سر ڈھک کر نماز پڑھنے کے لیے ہے۔ جس طرح کپڑے کا ایک اہتمام انسان کرتا ہے کہ صاف ستھرے کپڑے پہن کر نماز پڑھے، اسی طرح صحیح طریقے کی ٹوپی پہن کر نماز پڑھے۔ بے ڈھنگے لباس کو منع فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بے ڈھنگے لباس نہیں پسند فرماتے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے صدل سے منع فرمایا۔ صدل کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس طرح رومال گلے میں ڈالنا کہ دونوں جانبیں اس کی لٹکی ہوئی ہوں۔ حکم ہے کہ لپیٹ کے نماز پڑھو، طریقے سے پڑھو۔ یہ لٹکا کر دونوں سے چادریں ہمارے یہاں لوگ بعض اس طرح کے لوگ پہنتے ہیں کہ اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، منع فرمایا۔ کیوں منع کیا؟ اس لیے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو، نماز پڑھنے کھڑے ہو تو اللہ کی بارگاہ میں کیسے کھڑے ہوگے؟ اس لیے بے ڈھنگے لباس کو پہن کر۔ تو شرط کیا ہے؟ نماز اس طرح پڑھو جس طرح کے ایک آپ لباس بھی پاک صاف ہو، اچھا لباس ہو جس کو پہن کر آپ باہر بھی جا سکتے ہو، پھر ظاہری پاکی صفائی ہو، پھر باطنی صفائی کا مطلب یہ کہ نماز کی طرف دھیان، جس کو ہم کہتے ہیں خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ جب انسان خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس نماز کے یہ 2 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو اپنی نماز پڑھنے کے باوجود فحشاء برائیوں سے رکنے کی توفیق نہیں ہو رہی اور منکرات سے رکنے کی توفیق نہیں ہو رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی نماز کا جائزہ لے، وہ نماز صحیح نہیں پڑھتا۔ یہ تو وعدہ ہے، یہ تو حکم ہے قرآن کریم کا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو برائیوں سے بھی روکتی ہے، برے کاموں سے بھی روکتی ہے، منکرات سے بھی روکتی ہے۔ ایک آدمی نہیں رک رہا، اس کا مطلب نماز کا مسئلہ ہے، اس کی نماز ٹھیک نہیں ہو رہی اس کی۔ اسی لیے نماز کا پہلا مرحلہ یہ ہے ظاہری پاکی ہو، جسم پاک ہو، اور یعنی ایک تو ہوتا ہے وضو کرنا، وضو تو کر لی لیکن بے ڈھنگے طریقے سے وضو کی، کہیں سے پوری خشک رہ گئی تو کہیں سے رڑی خشک رہ گئی، یہ بھی اس میں داخل ہے، وضو اہتمام سے کرے۔ نمبر 2، جسم پاک بھی ہو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں پاکی کا اہتمام نہیں کرتے، میں خود لوگوں کو دیکھتا ہوں بیت الخلاء جائیں گے یا کسی جگہ پر ٹوائلٹ اور وضو خانے ساتھ ہیں، بیت الخلاء سے لوگ جوتے لے کر بھی نکل رہے ہیں، وہیں سے لوگ وضو کر کے گیلے پاؤں میں بھی نکل رہے ہیں۔ ارے بھائی، ایک آدمی ٹوائلٹ سے آ رہا ہے جوتے لے کر، اس کے جوتے بھی وہیں پر ہیں اور ننگے پیر بھی انسان وہیں سے جا رہا ہے، تو وضو تو کر لیا لیکن ناپاکی سے بچنے کا اہتمام نہیں ہے۔ اسی لیے پاکی بڑی بنیادی چیز ہے، نماز کی اولین شرط ہے، کوئی نمازی بننا چاہے اس کی پہلی شرط یہ کہ اس کا جسم پاک ہو،
اس کے اندر پاکی ہو، پاکی کے طریقے اس کو پتا ہو۔ اگر پاکی کے طریقے پتہ نہیں ہوں گے، نہیں سیکھیں گے تو کیسے پاک ہوں گے؟ وضو کرنے کا طریقہ کیا؟ لوگوں کو غسل کے فرائض نہیں پتا ہوتے۔ غسل فرض ہوتا ہے، واجب جب ہوتا ہے مرد پر عورت پر، اس کے غسل کا طریقہ ہے کہ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے جسم کے اوپر پانی بہانا، یہ 3 غسل کے فرض ہیں، ورنہ غسل نہیں ہوتا۔ اس طریقے سے انسان پاک ہو، اس کے بعد پھر نماز میں توجہ کے ساتھ نماز پڑھے، بے دھیانی کے ساتھ نماز نہ پڑھے۔ جب یہ بات ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ نماز اس کو ضرور اس کو برائیوں سے روکنے والی ہوگی۔ اسی لیے فرمایا کہ نماز قائم کرنے والے کو اللہ کی طرف سے خود بخود اعمال صالحہ کی توفیق ہوتی ہے، ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق ہوتی ہے۔ یہ ایک بات ہے، ہر نیک کام دوسرے نیک کام کو اپنی طرف کھینچتا ہے، ہر گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے۔ ان اعمال میں مقناطیسی کشش ہوتی ہے، گناہ کو کھینچتا ہے، ثواب اچھے کام کو کھینچتا ہے۔ جب اچھی پاکی حاصل کی، وضو اچھی طرح کی، کپڑے پاک صاف پہنے، گندگی سے بھی بچنے کا اہتمام کیا، اب نماز میں آ کر کھڑا ہوا، نماز بھی طریقے سے اس نے پڑھ لی، نماز کا ضرور اس کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو جو شخص نماز پڑھنے کے باوجود گناہوں سے نہ بچا تو یہ سمجھ لے کہ اس کی نماز میں قصور ہے۔ حدیث شریف میں فرمائے، حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس کی تشریح کیا ہے کہ بے شک نماز انسان فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا، من لم تنہہ صلاتہ عن الفحشاء والمنکر فلا صلاۃ لہ، یعنی جس شخص کو اس کی نماز نے فحش اور منکر سے نہ روکا، اس کا مطلب اس کی نماز کچھ نہیں، اس کی نماز غلط، نماز صحیح نہیں پڑھتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود مفسر قرآن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یطع الصلاۃ، اس آدمی کی شخص کی نماز ہی نہیں جس نے اپنی نماز کی اطاعت نہ کی، اور نماز کی اطاعت یہی ہے کہ فحشا اور منکر سے باز آئے۔ اس کا مطلب سے نماز ہی نہیں پڑھی، نماز میں اس کا مسئلہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، یہ بھی مفسر قرآن، یہ فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اسی آیت کی تشریح میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس شخص کی نماز نے اس کو اعمال صالحہ پر عمل اور منکرات سے پرہیز پر آمادہ نہیں کیا، تو ایسی نماز اس کو اللہ سے اور زیادہ دور کر دیتی ہے۔ نماز کی پھٹکار بھی ہوتی ہے نا، نماز کی پھٹکار بھی ہوتی ہے۔ جو انسان نماز کو بے ڈھنگے طریقے سے پڑھتا ہے، پھر نماز کی پھٹکار بھی آتی ہے۔ نماز کی پھٹکار کیا؟ جلدی جلدی پڑھ رہا ہے نا، یہ تو ہوش ہے، بس پڑھتا میں کر کے بھاگ گیا۔ یہ نہیں ہوتا، ٹکرے مارنے کا نام نہیں ہے نماز۔ نماز سکون کی چیز ہے، نماز پڑھنا ہے، اطمینان سے پڑھنا ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جس شخص کی نماز نے اس کو اعمال صالحہ پر اور منکرات سے پرہیز پر آمادہ نہیں کیا، تو ایسی نماز اس کو اللہ سے اور زیادہ دور کر دیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ فلاں آدمی رات کو تہجد پڑھتا ہے اور جب صبح ہو جاتی ہے تو چوری کرتا ہے، یعنی رات کو تہجد پڑھی اور صبح کو چوریاں شروع کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب نماز اس کو چوری سے روک دے گی، ان قریب نماز اس کو چوری سے روک دے گی۔ بھائی یہ تو کلام پاک کی آیت ہے جو اٹل ہے، اس کا کوئی حکم نہیں بدل سکتا۔ ہر انسان کی بات غلط ہو جائے گی، کلام پاک کا کوئی حکم غلط نہیں ہو سکتا۔ کوئی انسان چاہے منکرات سے رکنا، کوئی انسان چاہے فحش کاموں سے رکنا، قرآن پاک نے بیان کیا کہ نماز صحیح طریقے سے پڑھ لو، رک جاؤ، کر کے دیکھ لو، قرآن پاک کا حکم ہے، کر کے دیکھ لو۔ اگر نہیں رک رہے اس کا مطلب نماز صحیح نہیں پڑھتی، نماز میں قصور ہے۔ نماز کوئی معمولی بات تو نہیں،
انسان ہر سجدے میں اللہ تعالیٰ سے اپنا ایک مقام قرب طے کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کوئی انسان ایسا ہے کہ دن میں 5 مرتبہ اس کے پاس ایک نہر بہتی ہو اور دن میں 5 مرتبہ وہ نہر سے غسل کرتا ہو، تو کیا بتاؤ اس کے جسم کے اوپر کوئی میل کچیل رہے گا؟ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ نہیں رہے گا۔ آپ نے فرمایا کہ جو انسان 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے وہ ایسا ہے جیسے بالکل گناہوں سے پاک ہو گیا۔ یہ انسان کے گناہوں کو معاف کرواتی ہے، انسانوں کو بے شمار گندگیوں سے روکتی ہے۔ یہ نماز عجیب چیز ہے۔ یہاں البتہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں لیکن وہ برائیوں سے روک ہی نہیں پاتے۔ تو اس کا جواب بعض حضرات نے یہ دیا کہ بات یہ ہے کہ نماز کی خاصیت یہ ہے کہ اس سے گناہوں کی توفیق ہوتی ہے، اور جس کو توفیق نہ ہو تو غور کرنے سے ثابت ہو جائے گا کہ اس کی نماز میں کوئی خلل واقع ہوتا ہے۔ نماز عجیب چیز ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ نماز کے ساتھ ساتھ سارے کام کر رہے ہوں۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز برائیوں سے بھی روکتی ہے اور منکرات سے بھی روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بڑی عجیب چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کام کہ تم لوگ کرتے ہو۔ یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت عظیم الشان چیز ہے، بہت عظیم چیز ہے، اور وہ اعمال جو تم لوگ کرتے ہو وہ اعمال اللہ تعالیٰ کو خوب پسند ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ بندہ جو اللہ کا ذکر نماز یا خارج نماز میں کرتا ہے، ذکر نماز میں تو ذکر ہوتا ہے نا، اور خارج صلاۃ میں بھی ذکر ہوتا ہے، نماز کے علاوہ بھی ذکر انسان کرتا ہے، تو یہ بڑی چیز ہے۔ اور اس کے ایک معنی حضرت نے یہ لکھے ہیں، معارف القرآن میں مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بندے جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کا ذکر فرشتوں کے مجموع میں کرتے ہیں۔ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھ کو یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور دوسری ایک وجہ لوگوں نے یہ لکھی برائیوں سے رکنے کی کہ جب انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف توجہ فرماتے ہیں۔ یہ تو حدیث میں بھی آتا ہے، جب آدمی نماز کہتا ہے نا اللہ اکبر کر کے کھڑا ہو گیا، اب اس نے اللہ کے سامنے نیت باندھ لی، اب اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف توجہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا اس بندے کی طرف توجہ کرنے سے انسان کو پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے۔ وہ رحمت یہی ہے کہ انسان گناہوں سے، معصیتوں سے، برائیوں سے، فحش کاموں سے، ان سے انسان کو رکنے کی توفیق ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی توجہ کی برکات ہوتی ہے۔ ہم نوافل پڑھتے ہیں، نمازیں سب سے بڑی چیز، اہم چیز فرض نماز، اصل نماز فرض نماز، اہم ترین چیز، سب سے زیادہ باعث ثواب چیز فرض نماز، اس کا سب سے زیادہ اہتمام کہ مرد جماعت کے ساتھ پڑھیں، عورتیں گھروں میں اول وقت میں پڑھیں، شروع میں پڑھیں، ٹلائیں نہیں نمازوں کو، اور اطمینان سے، سکون سے پڑھیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں، اور اس کے بعد پھر سنتیں مؤکدہ اس کا اہتمام کریں، واجب ایک ہی ہے وتر، اور سنت مؤکدہ کا اہتمام کریں، پھر بقیہ ہو، پھر نفلوں کا اہتمام کریں۔ نماز میں خشوع اور خضوع کا مطلب اس طریقے سے ہوتا ہے کہ الفاظ قرآن پر غور کریں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں فرمایا کہ نماز میں خشوع اور خضوع انسان کو اس طرح حاصل ہوتا ہے کہ اس طریقے سے انسان نماز پڑھے جو طریقہ سنت ہے، سنت کو بیان کردہ طریقہ ہے، اس طریقے سے انسان نماز پڑھتا ہے تو انسان کو نماز میں خشوع اور خضوع حاصل ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1، اطمینان سے، سکون سے نماز پڑھے، جلدی جلدی نہیں۔ اور اطمینان کا مطلب کیا ہے کہ تلاوت کلام پاک اہتمام سے پڑھے، اور اگر امام کے پیچھے ہے تو سنے۔ نمبر 2، معنی قرآن پر غور کرے اگر قرآن پاک کے معنی آتے ہوں۔ نمبر 3، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب نماز پڑھو تو اپنی نگاہوں کو سجدے کی جگہ پر رکھو،
رکوع کے اندر اپنے پیروں پہ رکھو. جب آپ کی نگاہیں سجدے کی طرف ہوں گی تو نماز میں ادھر ادھر دھیان نہیں بہکے گا، یا بہکے گا تو کم بہکے گا، کم بہکے گا. جب جتنا زیادہ سنت کا اہتمام کریں گے، اپنے اعضاء کو جھکانے میں، موڑنے میں، رکھنے میں، مردوں کا جو طریقہ ہے مرد، عورتوں کا جو طریقہ ہے عورتیں، اس طریقے سے اگر کریں گی تو ان کو نماز میں دھیان زیادہ ہوگا. چوتھا یہ کہ اپنی کوشش کر کے نماز کی طرف دھیان دیں کہ ہم پڑھ کے آ رہے ہیں. یہ نہ ہو کہ آدمی کو یہی نہیں پتا چلا کہ میں نے پڑھا کیا تھا. جب پتہ ہی نہیں چلا تو کیا توجہ کرے گا؟ تو توجہ پتہ تو کرے کہ پڑھ کے آ رہا ہوں، کس طریقے سے پڑھ رہا ہوں. اس طریقے سے انسان کو نماز میں خوش و خضوع حاصل ہوگا. اس طریقے سے اہتمام کرے تو اللہ تعالیٰ نمازوں کو قبول بھی کرنے والے ہیں، نماز کی برکتیں بھی عطا فرمانے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو باتیں لکھی ہیں انسان کو وہ سب حاصل ہو جاتی ہیں. اللہ رب العزت مجھ کو، آپ کو، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک کی تعلیم کو اللہ تعالیٰ پڑھنے میں بھی، عمل کرنے میں بھی، سیکھنے میں بھی ہم سب کو اس کی توفیق دے. ہماری نمازوں کو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو، نمازوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے. ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو سنت کے نزدیک تر ہو، سنت کے قریب ہو، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہو. دعا فرما لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما. یا اللہ قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کے فہم ہم سب کو عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما. یہاں پر دین کا بول بالا فرما. یہاں سے یا ارحم الراحمین ہر قسم کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما. یہاں پر امن و امان قائم فرما. قتل و غارت گری کا خاتمہ فرما. مہنگائی کا خاتمہ فرما. بیماریوں کا خاتمہ فرما. ہر قسم کے گناہوں کا یا اللہ خاتمہ فرما. ہم سب کے یا اللہ ہم سب کے اعمال اور اخلاق کی یا اللہ اصلاح فرما. یا اللہ سب کے اعمال اور اخلاق کی حفاظت فرما. شام کے مسلمانوں کے لیے دعا فرمائے، ان پر پھر بمباری شروع ہوئی ہے. اللہ رب العزت شام کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ ان کے اوپر سے اس مصیبت کو، اس بلا کو یا اللہ ختم فرما. یا اللہ ان کے اوپر سے اس مصیبت اور بلا کو ختم فرما. بمباریوں کا خاتمہ فرما. ان کو اپنے گھروں میں دوبارہ آباد فرما، اپنے شہروں میں آباد فرما. یا اللہ جس قسمہ پرسی کا وہ شکار ہیں، اس تکلیف کا وہ شکار ہیں، یا اللہ ان کی اس تکلیف کو یا اللہ ختم فرما. یا اللہ برما کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ برما کے مسلمانوں کی مدد فرما. ان کے اوپر سے ہر قسم کے ظلم و ستم کا خاتمہ فرما. یا اللہ صومالیہ کے مسلمان شدید قحط سالی کا شکار ہیں. یا اللہ صومالیہ کے مسلمانوں پر سے قحط سالی کا خاتمہ فرما. ان کے اوپر سے تکلیفوں کا خاتمہ فرما. ان کے اوپر سے یا اللہ قحط سالی کا خاتمہ فرما. یا اللہ ہم سب کو ہر طرح کی عافیت عطا فرما. ہم سب کو ہر طرح کی عافیت عطا فرما. ہر بلاؤں سے، ہر مصیبتوں سے، ہر پریشانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. اللہم انا نسألک تمام العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ ونسألک الغنی عن الناس. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین. اللهم صل على محمد وعلى آله